مجلس و ماتم جیسی عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھ دیجیے۔ جو نیتیں، حاجتیں، منتیں، مرادیں، دعائیں لے کر آج کے اس فرش عزا پہ ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں، ان سب کی قبولیت کے لیے بھی صلوات پڑھ دیجیے۔ اپنے اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے، جنہوں نے یہاں عزاداری کی بنیاد رکھی، ان کے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے، خاص طور پر اس علاقے کے وہ مرحوم عزادار جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، ان سب کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے بھی صلوات پڑھ دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الواحد الاحد وفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، الصلاة والسلام على اول العدد ورسوله المسدد المصطفى الامجد ومحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی الزہراء ثم الصلاة والسلام علی اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومصابیح الہدایہ وسفینۃ النجات، اما بعد، قال الرحمن فی القرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما۔ ارباب دانش و صاحبان علم حضرات، سورہ ابراہیم کی یہ جو آیت آپ کی خدمت میں تلاوت کر رہا ہوں، یہ اصل میں تو نازل ہوئی ہے یہودیوں کے حسد کی وجہ سے۔ یہودی جلتے تھے، حسد کرتے تھے، یہ آیت اصل میں ان کے لیے آئی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، القرآن حی، قرآن زندہ ہے، اور قرآن کی آیت کا مصداق ہر دور میں ہر آیت کا مصداق موجود ہے۔ یہ کوئی 1400 سال پرانا قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، ہدایت کی کتاب ہے، اور ہر دور میں اس کی ہر آیت زندہ بھی ہے، اپنا مصداق بھی رکھتی ہے۔ اگر اس قرآن میں فرعون کا ذکر ہے تو اب اس دور کا فرعون نہیں ڈھونڈا جائے گا، اس دور کا فرعون ڈھونڈا جائے گا۔ نمرود کا ذکر ہے تو اس دور کا نہیں، اب اس دور کا بھی ڈھونڈا جائے گا۔ اب یہ ڈھونڈنا ہماری ذمہ داری ہے، اسی لیے قرآن کی تفاسیر کی جاتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، قرآن واحد کتاب ہے جس کو جتنی مرتبہ پڑھو گے اتنی مرتبہ نئے سے نئی بات آپ کے سامنے آتی جائے گی۔
اس قرآن کا معجزہ ہے۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے فضل سے جن کو عطا کیا ہے، یہ زمانے والے اس سے جلتے کیوں ہیں؟ اب یہ 1400 سال پہلے ہی فضل سے عطا نہیں ہوا، کچھ چیزیں کچھ لوگوں کو آج بھی اپنے فضل سے وہ عطا کر رہا ہے اور دنیا ان سے جل رہی ہے۔ اب اس آیت میں آپ نے ایک لفظ پہ غور کیا، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، ہم نے ان کو عطا کیا اپنے فضل سے۔ یہ فضل بڑی عجیب چیز ہے۔ اب یہ آیت کو بڑے وسعت میں لے جاتی ہے۔ استاد نے شاگرد کو نمبر دیے اس لیے کہ اس کا پیپر اس لائق تھا، اس کا پیپر اس لائق تھا۔ 100 نمبر اسے ملنے چاہیے تھے، استاد نے 100 دے دی۔ ایک بندے کا پیپر ہے 30 نمبروں کا، استاد نے اسے دے دیے ہیں 40، تو وہ 40 کی لیاقت نہیں رکھتا، استاد کا فضل ہوا ہے۔ میں یہ فضل سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اپنے فضل سے ان کو عطا کیا ہے، تو یہ بتا رہا ہے کہ جن کو عطا ہوئی ہے وہ نخرے میں نہ آ جائیں، تیری اوقات نہیں تھی، میں نے کریمی کی ہے۔ تیری اوقات نہیں تھی، یہ کریمی میں نے کی ہے۔ تبھی تو اگر آپ دیکھیں نا کہ آل محمد جب بھی سجدے میں گرے ہیں تو وہ یہی کہتے تھے، میرے مالک ہم اس لائق نہیں تھے، یہ رتبہ تو نے دیا ہے۔ علی جیسا بندہ بھی کہہ رہا ہے میرے مالک میں اس لائق نہیں تھا، یہ مقام تو نے دیا ہے۔ یعنی علی بھی بتا رہا ہے کہ اللہ کا مجھ پہ بھی فضل ہوا ہے۔ جب علی کہہ رہے کہ مجھے فضل سے ملا ہے تو تو بھی تکبر نہ کیا کر، تیری اوقات تو کچھ بھی نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے گا مل کے بالا محمد۔ اپنی اوقات کو دیکھ، تیری اور میری اوقات کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے ہم پہ فضل کیا ہے اور اپنے فضل سے ہمیں عطا کیا ہے۔ میں تبھی تو اپنی ہر مجلس کی ابتدا میں کہہ رہا ہوں نا، چوتھی صفت جو میں گنوا چکا ہوں اور اس کی میں تعریف اور عظمت بھی بیان کر چکا ہوں، وہ اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا ہم پہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں عزادار بنایا ہے، ہماری اوقات نہیں ہے۔ ہماری شان نہیں ہے۔ تھوڑا آگے بڑھیے گا۔ دوسری صفت پہ آتے ہیں جو میں گنواتا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں محمد کا یاد ہے اب تو امتی بنایا ہے۔ یہ عطا ہے اس کی، اور یہ خاص عطا ہے ہم پر۔ اور پتہ ہے اس عطا پہ سابقہ امتیں قبر میں بھی جلتی ہیں۔ کہ اسے محمد کا امتی بنایا ہے، ہمیں کیوں نہیں بنایا؟ جلن ہوتی ہے، حسد ہوتا ہے ان کو بھی۔ یہ بیماری ایسی ہے جو قبر میں بھی ختم نہیں ہوتی۔ اس حسد والی بیماری سے بچا کر، بلکہ یہ قبر میں جا کے بڑھ جاتی ہے، کیونکہ آنکھ بند ہونے کے بعد جو قبر میں آنکھ کھلتی ہے نا، وہ حقیقت دیکھ رہی ہوتی ہے، تو وہاں جا کے حسد بڑھ جاتا ہے کہ محب علی کا یہ مقام ہے۔
نصیب ہوا یہ ہماری عطا ہے. کس کی عطا ہے یہ؟ اللہ کی عطا ہے. اب آپ کہیں گے کہ پھر تو نے بات درمیان میں شروع کر دی، جب نیچے سے عزادار پہ آ رہا تھا تو پھر آنا چاہیے تھا کس پہ کہ علی سے مہدی تک جیسے امام دیے ہیں. پھر میں نے بات کہاں سے شروع کر دی؟ نہ اوپر انسان سے شروع کر رہا ہوں، نہ علی سے مہدی تک جیسے امام سے شروع کر رہا ہوں. میں شروع کہاں سے کر رہا ہوں؟ امت محمدی سے. بات میں شروع کر رہا ہوں درمیان سے. درمیان سے نا، میری مجبوری ہے. اب آپ کہیں گے مجبوری کیا ہے؟ ہم تو ہر حوالے سے سن لیں گے. مجبوری یہ ہے، تھوڑا میرے ساتھ توجہ کیجیے. ایک چیز ہوتی ہے اطاعت، ایک چیز ہوتی ہے معرفت. دو چیزوں کا فرق سمجھیں. معرفت کا مطلب ہے جان پہچان، اطاعت کا مطلب ہے فرما برداری. اطاعت کا مطلب ہے فرما برداری. اطاعت شروع ہوتی ہے اوپر سے نیچے. اطاعت شروع ہوتی ہے اوپر سے نیچے. معرفت شروع ہوتی ہے نیچے سے اوپر. پتہ نہیں سمجھا پا رہا ہوں، میں بڑی سادہ کرتا ہوں بات. دونوں چیزوں کے لیے میں آیتوں کے سہارے رکھتا ہوں. میری اس بات پہ نص قرآنی موجود ہے. اطاعت شروع ہوتی ہے اوپر سے نیچے. معرفت شروع ہوتی ہے نیچے سے اوپر. مجھے اس مقام پہ آنے کے لیے یا اس مقام پہ آنے کے لیے یہاں سے آنا پڑے گا. یہاں سے آنا پڑے گا. یہ معرفت ہے. مجھے اتنی معرفت ہے کہ میں یہاں نہیں بیٹھا. میں بیٹھ سکتا ہوں لیکن مجھے اتنی معرفت ہے کہ میں یہاں نہیں بیٹھا. مجھے پتا ہے کہ یہ جگہ نرجس کے لال کی ہے، میری نہیں ہے. بڑا ہو یا نہ ہو اس کی جگہ چھوڑی جاتی ہے. معرفت کہاں سے ہوتی ہے؟ بولیں نیچے سے اوپر. اطاعت کہاں سے ہوتی ہے؟ اوپر سے نیچے. دلیل دے دوں نص قرآنی کے تحت. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اطاعت کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ اللہ سے، پھر رسول سے. اطاعت آ رہی ہے اوپر سے نیچے. یہ جو آپ کلمہ پڑھتے ہیں نا، یہ کلمہ اطاعت کا کلمہ ہے. جسے آپ کلمہ طیبہ کہتے ہیں، یہ کلمہ شہادت، یہ کلمہ طیبہ ہمارا بنایا ہوا ہے. اسلام میں کلمہ شہادت ہے. مسلمان ہونے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ نہیں پڑھا جائے گا. مسلمان ہونے کے لیے پڑھا جائے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. پھر مومن ہونے کے لیے پڑھا جائے گا اشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ. لیکن چلیں کلمہ طیبہ کیونکہ معروف ہے، بچوں کو بھی یاد ہے، انہیں زندگی میں کلمہ شہادت بھی پڑھایا کریں، تب مسلمان ہوں گے. کیونکہ اصل کلمہ شہادت ہے. کلمہ طیبہ ہی لے لیں، لا الہ الا اللہ محمد علی ولی اللہ. بات ختم ہو گئی. میں آگے نہیں پڑھ رہا، یہاں تک ہی روک رہا ہوں. اطیع اللہ، لا الہ الا اللہ.
अतीउर रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह व उलिल अम्र मिनकुम अलीयुन वलीउल्लाह। शियो कायनात में फ़ख्र किया करो, ज़माने वाले जितना भी कलमा पढ़ लें वो उलिल अम्र को न जानते हैं न पहचानते हैं, कलमे में लाते ही नहीं हैं। हम कलमा पढ़ के बताते हैं कि बेवारिस नहीं है। बोलना जी, हर बंदा बोलेगा जी। जियो इताअत का ताल्लुक कहां से? ये सिपाही खड़े हैं ना यहाँ, अगर आपको कहें कि मास्क लगा कर जाए तो आप कहेंगे तेरी क्या औकात है मुझे कहने की? वो कहेगा यार मेरा आर्डर नहीं, आर्डर ऊपर से है। मैं बात बड़ी सादा कर रहा हूं, आर्डर ऊपर से है। इसका मतलब है कि आर्डर आते ही आर्डर आते ही ऊपर से है। ऊपर वाला जो कहेगा वो करना पड़ेगा। इताअत हमेशा ऊपर से नीचे है, मारिफत हमेशा नीचे से। रोक तू यहाँ पे, मारिफत पे दलील दे दूं। ऊपर कौन है और नीचे कौन है? ऊपर है अल्लाह, नीचे है मोहम्मद, उससे नीचे है अहले बैत। अली एक का नाम नहीं ले रहा, अहले बैत, आले रसूल। अल्लाह ऊपर, नबी नीचे, उससे नीचे अहले बैत। अब मारिफत का सिलसिला देखिएगा, अल्लाह अपनी मारिफत करवा रहा है कि मैं अल्लाह क्या हूं। आज जुमा है ना, मैं इसीलिए इस बात पे आया हूं क्योंकि आज जुमा है। अल्लाह अपनी मारिफत करवा रहा है। हो वल्लज़ी बासा फिल उम्मियीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही। अगली आयतों से मेरा इस्तदलाल नहीं है, मेरा इस्तदलाल सिर्फ यहां तक है। हो वल्लज़ी बासा फिल उम्मियीना, अल्लाह वो अल्लाह है जिसने ये रसूल भेजा है। अल्लाह वो अल्लाह है जिसने ये रसूल भेजा। इस रसूल से मुझे पहचानो। अगर किसी ज़हन को अभी भी बात समझ में नहीं आई है तो फिर अल्लाह के बाद मोहम्मद है ना, मोहम्मद के बाद अहले बैत है ना। चादर के नीचे पूछ जिबरील रहा है, मन होवा तहतल किसा, चादर के नीचे कौन है? अल्लाह मोहम्मद के जरिए तारुफ नहीं करवा रहा, क्योंकि अब वहां पे बड़ा मोहम्मद है, ऊपर मोहम्मद है, मोहम्मद के जरिए तारुफ नहीं करवा रहा। कह रहे होम फातिमा, तो इनमें एक फातिमा है, यानी मारिफत जाती है नीचे से ऊपर, इताअत आती है ऊपर से नीचे। अब तुझे जुमला समझ में आ जाएगा कि याद रखिएगा, अगर जब बात इताअत की आएगी तो पहले किया जाएगा अल्लाह अल्लाह, लेकिन जब बात मारिफत की आएगी तो पहले की जाएगी अली 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 अली। बंदा बोलेगा जिनकी रगों में अली है। इसीलिए तो दुनिया में कवालियां लिखने वालों ने भी, कवालियां पढ़ने वालों ने भी कहा है कि अली अली कहने वाले वली बन जाते हैं, क्योंकि मारिफत का ताल्लुक नीचे से ऊपर है। लेकिन इसमें लुत्फ की बात देखिए, कलमा इताअत पर मोहम्मद दरमियान में, कलमा मारिफत पर मोहम्मद दरमियान में। इताअत का कलमा पढ़ तो मोहम्मद दरमियान में, मारिफत का कलमा पढ़ तो मोहम्मद
درمیان میں. اس کا مطلب ہے کہ محمد کے بغیر اطاعت بھی نہیں ہے، محمد کے بغیر معرفت بھی نہیں ہے. اس کے بغیر نہ اطاعت ہے نہ معرفت ہے. اللہ سے حکم آئے گا تو اس کے ذریعے، اللہ سے حکم آئے گا تو اس کے ذریعے، علی سے معرفت شروع ہوگی تو اس کے ذریعے. یعنی معرفت بھی درمیان میں، اطاعت بھی درمیان میں. اب الٹ ہو جاتا ہے کام. تبھی تو علی علی ہے، تبھی تو علی علی ہے. جب تو اطاعت میں جائے گا تو ابتدا اللہ سے کرے گا، معرفت میں آئے گا تو ابتدا علی سے کرے گا. اب تجھے وہ جملہ سمجھ میں آئے گا کہ ساری زندگی علی کہتا رہا ہے انا عبد من عبید محمد، کہ میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں، تاکہ محمد کی معرفت ہو جائے کہ جس کا نوکر پاؤں کی ٹھوکر سے مردے زندہ کرتا ہے اس کا سردار کیا ہوگا. سلسلہ معرفت کا آ جائے گا. سلسلہ کس کا آ جائے گا؟ معرفت کا آ جائے گا. اب اتنی بار سمجھ میں آ گئی کیونکہ نبی ہیں درمیان میں. تو میں بھی آج بات شروع کر رہا ہوں درمیان سے، کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں کسی عام نبی کا امتی نہیں بنایا، محمد کا امتی بنایا. اب پہلا سوال تو آپ یہ کر سکتے ہیں، خاص طور پہ جوان بزرگوں کو علم ہوگا. پہلا سوال یہ کر سکتے ہیں کہ اگر ہم نوح کے امتی ہوتے تو کیا ہوتا، ابراہیم کے امتی ہوتے تو کیا ہوتا، عیسیٰ یا موسیٰ کے امتی ہوتے تو کیا ہوتا. محمد کے امتی ہونے میں ہمیں کیا اعزاز ہے. ایک سوال آپ یہ کر سکتے ہیں. دوسرا سوال آپ کے ذہن میں یہ پیدا ہونا چاہیے کہ عمران کاظمی تو نے مسلمان کیوں نہیں کہا. کہ اللہ کا شکر ہے اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، تو نے امتی کیوں کہا ہے. اور یہ لفظ میں نے جان بوجھ کے استعمال کیا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں امتی بنایا ہے. امت کی قسمیں ہیں دو. ہر چیز کی قسمیں ہوتی ہیں، کئی کی زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، کئی کی کم بھی ہو سکتی ہیں. امت کی قسمیں ہیں دو. پریشان میں وضاحتیں کروں گا، آپ چلیں گے میرے ساتھ آگے. امت کی قسمیں دو. ایک امت ہے خاص، ایک امت ہے عام. خاص امت اسے کہتے ہیں کہ جو جس نبی کے دور میں ہو اس نبی کا کلمہ پڑھ لے، وہ ہو جاتا ہے خاص. دوسرا ہوتا ہے عام. جس نبی کے دور میں بھی ہوگا، چاہے اس نبی کا کلمہ پڑھے یا نہ پڑھے، وہ اس نبی کا امتی ہے. فرعون چاہے بادشاہ ہو، امتی موسیٰ کا ہے. نہیں سمجھ آ رہی؟ میں سمجھاتا ہوں. جملے تو آپ سنتے بھی رہتے ہو، لیکن کیا کروں، جملوں کو تجزیہ و تحلیل کر رہا ہوں میں، آپ خود پتہ نہیں کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو. میں سمجھا دیتا ہوں. کل کوئی اعتراض نہ کر دینا جی فلاں نے کلمہ نہیں پڑھا، آپ نے اسے محمد کا امتی کیسے کہا. آج کے دور کا ہندو، میرے نبی کے دور سے لے کر آج کے دور کا ہندو، قیامت تک کا ہندو، کلمہ پڑھے تب بھی محمد کا امتی ہے، نہ پڑھے تب بھی محمد کا امتی ہے. آج کے دور کا عیسائی کلمہ پڑھ لے
تب بھی نبی کا امتی ہے، کلمہ نہ پڑھے تب بھی مصطفیٰ کا امتی ہے، عام نبی کا نہیں، مصطفیٰ کا امتی ہے۔ آج کے دور کا یہودی کلمہ پڑھ لے تب بھی مصطفیٰ کا امتی ہے، کلمہ نہ پڑھے تب بھی اس مصطفیٰ کا امتی ہے۔ یہی بات آپ سے ہضم نہیں ہو رہی، یہی چیز چہرے پہ پریشانی لا رہی ہے، اور سادہ کرتے ہیں۔ سیاست سے میرا کوئی تعلق نہیں، صرف مثال دینا چاہ رہا ہوں تاکہ بچوں کو سمجھ میں آ جائے۔ بلاول بھٹو یا بلاول زرداری پیپلز پارٹی کا چیئرمین ہے یا نہیں؟ مریم نواز نون لیگ سے، یہ عمران خان کی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں؟ نہیں۔ انگلینڈ کے ایئرپورٹ پہ یہ دونوں اترے، ان سے پوچھا جائے تمہارا وزیر اعظم کون ہے تو کیا کہیں گے؟ ہم ہیں۔ بولنا یار جنہیں سمجھ آ رہی ہے۔ میں نے بڑا سادہ کیا، اس سے زیادہ سادہ نہیں کر سکتا۔ مریم نواز کیا کہے گی کہ میں وزیر اعظم ہوں؟ بلاول کیا کہے گا؟ عمران خان۔ وزیر اعظم کسے کہیں گے؟ عمران خان کو۔ مانے یا نہ مانے، جنہیں بات سمجھ آ گئی ہے جوانوں سر اٹھانا۔ میں بڑی ہمت سے جملہ تجھے ہدیہ کر رہا ہوں، قیامت تک آنے والے ملا کو میرا چیلنج ہے، تو علی کو مولا مان یا نہ مان، علی غدیر میں مولا بن گیا ہے۔ میں نے کہا ہے نا تجزیہ و تحلیل کر کے دے رہا ہوں، حالانکہ ممبروں پہ آپ نے یہ جملہ ہزاروں مرتبہ سنا ہوا ہے کہ کوئی علی کو مولا مانے یا نہ مانے، علی مولا۔ تو محمد کا کلمہ پڑھ یا نہ پڑھ، امتی محمد کا ہے، کلمہ پڑھ لے گا تو خاص ہے، کلمہ نہیں پڑھے گا تو عام ہے۔ وزیر اعظم جو اعلان کرتا ہے کہ اس علاقے میں مثلا سڑک بنائی جائے، اب اس علاقے میں اگر رہتے ہوں، یہ موٹر وے جو بن رہا ہے نواز شریف کے دور میں، مثلا موٹر وے بنا، اس کی پیپلز پارٹی والوں کے ساتھ نہیں بنتی تھی، اس نے کیا کہا ہے کہ پنجاب تک موٹر وے روک دو، سکھر تک نہیں بنانا، کیونکہ وہ وزیر اعظم ہے۔ اب جب اس کے گھر سے، اس کے گھر سے، اس کی طرف سے، اس کے اختیارات سے کوئی چیز نکلے گی نا، وہ ماننے والوں تک بھی آئے گی، نہ ماننے والوں تک بھی آئے گی۔ اللہ نے میرے نبی کو رحمت بنا کے بھیجا ہے، کوئی مسلمان ہے تو یہ رحمت اس کے لیے بھی ہے، کوئی ہندو ہے تو یہ رحمت اس کے لیے بھی ہے۔ رحمت المسلمین ہے، میں یہی دلیل تو دینا چاہ رہا ہوں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تجھے عالمین کے لیے رحمت بنایا گیا ہے۔ اب تو محمد کا کلمہ پڑھ تب بھی رحمت ملے گی، نہ پڑھ۔ اب سمجھ آیا میں نے لفظ امت کیوں استعمال کیا؟ میں نے مسلمان استعمال نہیں کیا، کیونکہ میں اپنے نبی کو محدود نہیں کرنا چاہ رہا۔ میرا نبی صرف مسلمانوں کا نبی نہیں ہے، اور شیعہ تو بھی ہوش کے ناخن لے، حسین صرف شیعوں کا نہیں ہے۔ جو بندہ بھی گھر جا کے عزت سے اپنی ماں کو سلام کرتا ہے، حسین اس کا امام ہے۔
یہ صرف آپ کو نہیں کہتا کہ شکر ادا کیا کر کہ اللہ نے مجھے محمد کا امتی بنایا ہے. میرا یہ جملہ آج کے دور کے ہر انسان کے لیے ہے کہ شکر ادا کیا کر کہ اللہ نے تجھے اور مجھے محمد کا امتی بنایا ہے. یہ اب دوسرا سوال ہو سکتا ہے مکمل جواب نہ دے سکوں, کل دے دوں گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک بار ذہن میں رکھیے گا, کل میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ نبی نے فرمایا تھا کہ اسے یہ کہنا کہ میں یہاں نہیں ہوں. یاد رکھیے نبی جھوٹ نہیں بولتا. نبی جھوٹ نہیں بولتا. نبی تھا پردہ غیبت میں. جس کے لیے پردہ غیبت میں ہے اس کے لیے یہاں نہیں ہے, جسے نظر آ رہا ہے اس کے لیے یہیں بیٹھا ہے. یہ جواب اس کو تھا کہ یہاں نہیں ہوں. جسے نظر آ رہے تھے اس کے لیے نہیں تھا, اس کے لیے تو وہاں سامنے بیٹھے تھے. اور پھر تھوڑا سا اس معاملے کو سمجھا بھی کریں. اس قدم پہ بیٹھ کے بات اور ہے, اس قدم پہ بات اور ہے. میں ابھی آیا کس چیز میں ہوں؟ کار میں. اب اگر کوئی میرے ڈرائیور سے پوچھے نا کہ کاظمی صاحب کہاں ہیں, تو وہ کہے کہ یہاں نہیں ہے, تو وہ صحیح کہہ رہا ہے, کیونکہ اب میں اس سیٹ پر نہیں ہوں, یہاں ہوں. جن قدموں پہ کھڑے ہو کے محمد نے کہا تھا نا کہ اسے کہنا میں یہاں نہیں ہوں, محمد وہاں تھا بھی نہیں, تھا کعبے کی دیوار کے ساتھ. تھوڑا سا فرق سمجھا کریں, بلاغت کا ہے. اب آئیے ذرا اس سوال کی طرف چلتے ہیں کہ میرا نبی جو ہے, میں کیوں کہہ رہا ہوں بار بار کہ مصطفیٰ کا امتی ہونے پر فخر کیا کر, شکر کیا کر, اس کا احسان مانا کر. چاہے تو اس اللہ کو مانتا ہے یا نہیں مانتا, اس کا احسان مانا کر. ایک جملے میں نا میں پورا سمندر سمونے لگا. وضاحت کرنی پڑی تو میں کر دوں گا, لیکن ایک جملے میں یعنی یوں سمجھے کہ کوزے میں سمندر بند کرنا چاہ رہا ہوں. آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے نبی آئے تھے دعا لے کر. میرا جملہ پھر سننا سمجھنا, بڑا محنت طلب میرا جملہ ہے. آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے نبی آئے تھے دعا لے کر. دنیا سے جانے لگے, اپنی امتوں کو بد دعا دے کر گئے. لفظ بدل دوں, آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے نبی آئے تھے رحمت لے کر, دنیا میں رہتے ہوئے بھی اور جب جانے لگے اپنی امتوں کو عذاب کی بد دعائیں دے کر گئے. کائنات میں واحد میرا رسول محمد ہے, آیا بھی رحمت لے کے تھا, گیا بھی رحمت دے کے. میں سمجھاتا ہوں, قرآن جا کے پڑھیے گا. قرآن میں نبیوں کی بد دعائیں ہیں یا نہیں؟ نہیں ہے. آئیے ذرا میں ایک سب سے سندھی زبان میں کیا کہیں گے اسے, سب سے دادلی امت, اردو میں کہتے ہیں لاڈلی, سندھی میں کیا کہیں گے؟ دادلی. آپ بھی کسی نہ کسی کے دادلے تو ہوں گے. دادلے کے نخرے اٹھائے جاتے ہیں.
اور آگے اگر اسے کچھ سمجھائے کہ تو کیوں نخرا اٹھا رہا ہے اس کا، تو وہ بیچارہ پھر کہتا ہے مجھے داد لو. میرے بھی یہاں 2-4 دادلے ہیں، وہ پھر جو مجھے کہتے ہیں مجھے کرنا پڑتا ہے. میرے دادلے بیٹھا ہوا نہیں ہے، کھڑا ہے. آپ ڈھونڈ رہے ہیں نا اسے، ایک صلوات پڑھیں گے مل کے؟ واہ واہ. سب سے دادلی امت موسیٰ کی ہے یا نہیں؟ دشمن پیچھے، فرعون جیسا دشمن پیچھے. اب میں عام امتی کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ معاملہ آ گیا نا نبی کے ساتھ تقابل کا، مصطفیٰ کے ساتھ تقابل کا. تو میں عام امتی کی بات نہیں کر رہا، میں خاص امتی کی بات کر رہا ہوں، جس نے موسیٰ کا بھی کلمہ پڑھا ہوا ہے، موسیٰ کے بھائی ہارون کا کلمہ بھی پڑھا ہوا ہے، ان دونوں کے رب کا کلمہ بھی پڑھا ہوا ہے. رب ہارون و موسیٰ، موسیٰ اور ہارون کے رب کا کلمہ بھی پڑھا ہوا ہے. دادلے تھے، نخرے والے تھے، جیسے بھی تھے، کم از کم دنیا کو یہ تو بتا کے گئے ہیں کہ کلمے 3 پڑھے جاتے ہیں. نبی کا بھی پڑھا جاتا ہے، نبی کے جانشین کا بھی پڑھا جاتا ہے، ان کے رب کا بھی پڑھا جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے جو آیت موجود؟ اچھا، کلمہ پڑھتے تھے. نخرے پہلے سن لیں، آج سن لیں نخرے ناز. میں بڑا جلدی سے گزر جاؤں گا. دریا سامنے آ گیا، پیچھے کون ہے؟ فرعون دشمن. قتل ہونے کا ڈر ہے یا نہیں؟ مرنے کا ہے. سامنے کیا ہے؟ دریا. اور گزرے، راستہ بنا، اور جو اس کا بنائے گا وہ ہمارا نہیں ہوگا. ہم 12 قبیلے ہیں، راستے بھی لگاؤ ذرا سے. امام بارگاہ کے گیٹ 12، کسی سے سہتے آؤ، کسی سے کھوسے آؤ، کسی سے لاشاری آؤ. ہمیں راستے کتنے چاہیے؟ ارے مالک یہ گھبرا نہیں، تو عصا مار، تیرا کام اتنا ہی ہے. میں قادر مطلق ہوں. راستے 12 بنیں گے، 12 اکٹھے بنیں گے، انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا پہلے کون سا بنا ہے، بعد میں کون سا بنا ہے. جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، جو 12 راستے اکٹھے بنا سکتا ہے، تجھے پتہ نہیں چلتا کہ پہلے کون سا بنا ہے بعد میں کون سا بنا ہے. وہ 14 نور بھی اکٹھے بنا سکتا ہے. وہ قادر مطلق ہے. 12 بن گئے، نکل گئے. بھائی پیاس لگی ہے، پانی پینا. اس چٹان سے چشمہ نکال، 12 نکلنے چاہیے. اور موسیٰ سامنے والا ہمارا ہوگا. 12 لڑ رہی ہے کہ سامنے والا ہمارا ہے، پیچھے والا ان کو دے. میرے مالک اب کیا کروں؟ کہ تیرا کام صرف عصا مارنا ہے. میں 12 چشمے ایک ہی رخ پہ نکالوں گا، انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا سامنے کس کا ہے پیچھے کس کا ہے. جون جولائی ہے، گرمی لگتی ہے. پھر کیا کروں؟
बादलों को कैसा आया करें, ठंडी हवा चाहिए, ठंडी हवा आ गई। ये कोई एक दिन का नखरा नहीं, 40 साल का नखरा है। मशकीज़े भर के कौन उठाएगा? फिर क्या करूं? तुझ पे कलमा पड़ा है तो भाई फिर करूं क्या? कहा अपने अल्लाह को कह ये चट्टान हमारे साथ चले। मशकीज़े भर के कौन उठाए? ठीक है, साथ चलेगी। सर्दी आ गई है, अब कंबल ऊपर मुंह पे ओढ़े ना तो सांस की घुटन होती है। अल्लाह को कह हीटर चला। नॉर्मल मौसम हो, नॉर्मल हो गया। खाने नहीं पकते, उसे कह पका के खिलाए। उसने कहा घबरा नहीं, पका के भी। ये सारी बातें आपकी सुनी हुई है, मैं इसलिए इनकी वजाहतें नहीं कर रहा हूं। पानी, रास्ते, बादल, ठंडी हवाएं, सर्दी में गर्म हवाएं, खाने पके पकाए, नहाने के लिए ठंडा पानी, सर्दियों में गर्म पानी, पर्दे के इंतजाम भी अल्लाह करे। कितने नखरे। खाना भी जो दिल करे, जब दिल करे, जहां जिसका दिल करे उसे उस वक्त चाहिए, मिल रहा है। 40 साल शहर आगे अमाल का आके कहा मूसा ने, अल्लाह कह रहा है तुम पहलवानों को 40 साल खिलाया, अल्लाह कह रहे अब ये शहर फतह करना। जाइएगा कुरान में पढ़ लीजिएगा, ये शहर फतह करना, जंग लड़े। देख के कहते हैं मूसा कि जी आप लड़ो, आपका खुदा लड़े, मुल्क फतह हो जाए ना, हमें बुला ले। मुझे नहीं पता मेरे साथ कौन है कौन नहीं है। मूसा ने हाथ उठाए, आसमान की तरफ देख के कहा मेरे अल्लाह, इन्होंने तेरे नबी को मैदाने जंग में अकेला छोड़ा है। तेरी मर्जी है यार, इन्होंने तेरे नबी को मैदाने जंग में अकेला छोड़ा है। अब इन पे रहमत नहीं, अजाब आना चाहिए। मैं कह गया, आवाज़े कुदरत आई, मूसा ठहर जा, हो सकता है सुधर जाए। मेरी कल की सारी मजलिस से एक जुमले पढ़ो और ये जुमला याद रखिएगा कि ऐ मेरा नबी ठहर जा, हो सकता है सुधर जाए। मेरे मालिक नहीं सुधरेंगे, अजाब भेज। जुओं का अजाब है। कौन सा अजाब? अब आप कहेंगे ये भी कोई अजाब है? औरतों के मर्दों के सरों में जुएं, जो खाना खाएं खाने में जुएं। अब कुछ अजाब लग रहा है आपको? पहले तो मैंने जब कहा ना जुओं का अजाब आया, चेहरों पे मुस्कुराहट थी कि ये भी कोई अजाब है। शैम्पू से खत्म हो जाएंगे। नवाला खाएं तो नवाले में, पानी पिए तो पानी का गिलास जुओं से, अपने बच्चे को प्यार देने लगे तो मुंह जुओं से। मूसा के पास माफी, लड़ेंगे, अजाब टाल। ये अजाब आया किन पे? नहीं हो ना मेरे साथ, मैं क्या करूं? आया किन पे?
خاص امتیوں کا ٹال، میرے اللہ لڑیں گے، ٹال، ٹل گیا، آؤ لڑے۔ موسیٰ تازہ تازہ عذاب ختم ہوا، تھوڑا صبر تو کر، وقت چھوڑے، آرام کروں۔ میرے مالک یہ نہیں لڑ رہے، عذاب بھیج۔ آواز قدرت آئی، موسیٰ ٹھہر جا، ہو سکتے ہیں سدھر جا۔ میرے اللہ نہیں سدھریں گے، مینڈک کا عذاب ہے۔ مینڈک روٹی کا نوالا توڑے نا تو وہ اچھل کے نکل جائے، مینڈک بن کے۔ پانی کا گلاس بھرے، پانی مینڈک بنے، اچھل جائے۔ موسیٰ لڑیں گے، عذاب کا ٹل گیا، آؤ لڑیں، تھوڑا سانس لینے دیں۔ 6 دنوں سے کھائے ہی کچھ نہیں، 3 دنوں سے مصیبت میں، 2 دنوں سے، کہ ٹھیک ہے، مہینہ گزر گیا، آؤ لڑیں۔ کہ موسیٰ احسان کرنا، آپ لڑ لیں، خدا کو لڑا دیں۔ میرے اللہ ان پہ عذاب بھیج۔ او میرا نبی ٹھہر جا، ہو سکتا ہے سدھر جائیں۔ نہیں سدھریں گے، خون کا عذاب ہے۔ یہ ساری کیا تھی؟ تنبیہیں۔ عذاب سے نکلے، لڑنے کا وعدہ کیا، پھر نہیں لڑے۔ موسیٰ نے کہا میرے مالک نہیں لڑ رہے، عذاب بھیج، اب تو آخری بھیج۔ کہ موسیٰ ٹھہر جا، ہو سکتا ہے سدھر جائیں، تیری امت ہے، میری تو مخلوق ہے۔ کہاں لے جاؤں گا یار، تیری تو امت ہے، میری مخلوق ہے، کیسے بھیج دوں؟ ہو سکتا ہے سدھر جائیں۔ میرے مالک نہیں سدھریں گے۔ مجھے نہیں پتا ابھی تک کون میرے ساتھ تھا، کون میرے ساتھ نہیں تھا۔ مجھے محسوس ہوا ہے کئی لوگ مجھ سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں، لیکن میں جملہ کہنے لگا ہوں، جملے کی وضاحت میں نہیں کروں گا، میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ موسیٰ نے کہا میرے مالک اب یہ نہیں سدھریں گے، ان پر عذاب بھیج، اب ان پر عذاب بھیج۔ اللہ نے عذاب بھیجا، آخری عذاب آیا، بندر بنے، بھولڑے بندر بنے، 3 دن بندر بنے رہے، بندر کی شکل میں مر گئے، دنیا سے چلے گئے۔ عمران کاظمی کو ایک بات سمجھ میں آ گئی ہے، جو بھی نبی کو میدان جنگ میں اکیلا چھوڑے وہ انسان نہیں رہتا، بندر بن جایا کر۔ بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو؟ سمجھ میں آ گئی؟ میں اپنے لفظوں کا ضامن ہوں، تیری سوچوں کا ضامن نہیں۔ تو پتہ نہیں کہاں چلا جائے، میں تجھے کہیں نہیں لے جا رہا، میں اپنے لفظوں کا ضامن ہوں، تیری سوچ کا ضامن نہیں۔ تو بھلے احد میں جا یا کہیں اور جا، میں اپنا ضامن ہوں، سوچوں پہ پہرے لگا ہی نہیں سکتا ہوں۔ بندر بن کے مر گئے، امتی عام تھے، خاص امتی تھے۔ عذاب آیا یا نہیں آیا؟ نا عذاب۔ خوش نصیب ہے محمد کا امتی ہے۔ میں نے کہا تھا پتہ نہیں کون میرے ساتھ سفر میں ہوگا، کہیں نہیں ہوگا۔ خوش نصیب ہے کہ تو محمد کا امتی ہے، اگر بچ گیا ہے تو محمد کی نالین کا صدقہ بچ گیا۔ آئیے سمجھ میں بات۔ مولا تجھے سلامت رکھے۔ بس کل کے مصائب سے متصل ہو رہا ہوں، دین پہ تیرا خرچہ نہیں، علی کی بیٹی کا خرچہ ہے۔
2 خرچے کل گنوائے تھے، 5 بولے تھے جی. پہلا خرچہ ماں کی قبر چھوڑ، بس ہائے کر لینا، تیری ہائے کافی. پہلا خرچہ ماں کی. دوسرا خرچہ اون و محمد کی لاش پہ رونا نہیں، اتنی دیر حسین کی زیارت کرنی. تیسرے خرچے کا نام ہے اکبر. آج میں صرف تجھے خرچوں کے نام بتاتا جاؤں گا. تیسرے خرچے کا نام ہے اکبر، اس خرچے کی وضاحت پھر کبھی کروں گا. چوتھے خرچے کا نام ہے حسین. حسین کیسے خرچہ علی کی بیٹی کا؟ قربانیاں کبھی زندگی میں کی ہیں یا نہیں کی؟ قربانیاں کرتے ہو؟ قربانی میں دعا کیا مانگتے ہو؟ میرے اللہ یہ قربانی میں نے کی ہے، تو قبول کر. قربانی آپ کی ہوتی ہے تو آپ اپنی قربانی کے لیے کہتے ہو نا، دوسرے کے لیے کہتے ہو اس نے کی ہے قبول کر، یہی کہتے ہو نا. 11 محرم کو نا، 11 محرم کو جب روایت دیگر 12 محرم کو مقتل گاہ میں آئی، اونٹ پہ سوار تھی. سجاد جی ذبح تو یہاں ہوا تھا، اب مجھے لاش نظر نہیں آ رہی. میرے آقا سجاد نے ایک جملہ کہا، اماں میں صرف خرچہ بتانے لگا، شہادت حسین نہیں پڑھنا. اماں یہ جو ڈھیر نظر آ رہے ہیں تیروں کا، تلواروں کا، پتھروں کا، یہ ڈھیر نہیں، غریب زہرا کی قبر ہے. اس کے نیچے ہے زہرا کا بیٹا، اونٹ سے زمین پہ آئی ہے. میرا پڑھ جانا بھی آسان ہے، تیرا سن جانا بھی آسان ہے. تو اور میں خطیب منبر پہ مثال دے کے چلے جاتے ہیں، ایسے آئی ہے جیسے غازی آیا ہے. لیکن بڑا مشکل کام ہے زینب کا زمین پہ آنا. غازی گھوڑے سے آیا تھا، زینب اونٹ سے آئی تھی. اونٹ بھی کہہ رہا تھا حسبی اللہ. اکیلی نہیں آئی، 64 بیویاں ساتھ زمین پہ آئی. میں روایت نہیں پڑھ سکوں گا، مجھ میں ہمت نہیں. جملہ صرف ایک کہوں گا، اس کی گہرائیاں خود سمجھ جانا. چل پڑی ہیں حسین کی تیر تلوار پتھروں سے بنی ہوئی قبر کی طرف. لاشہ حسین کی کرنی ہے زیارت. لاشہ دفن تیروں اور تلواروں کے نیچے، اوپر پڑے ہیں پتھر، ہاتھ ہیں یہاں جنہیں میں نظر آ رہا ہوں، ہاتھ ہیں یہاں. مجھے سچ بتاؤ، اب تلواریں کیسے ہٹائے گی، پتھر کیسے ہٹائے گی؟ میں صرف ایک جملہ پڑھ رہا ہوں. حسین کے گرد ہر بی بی ایسے بیٹھی ہے جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے. جب حسین کی قبر ظاہر ہوئی ہے، بیبیوں کے چہرے بھی زخمی تھے، سینے بھی زخمی تھے، کونیاں بھی زخمی تھے. انت الحسین، تو حسین؟ ہاں میں حسین ہوں. بین راسو، تیرا سر کہاں؟ کہ شمر نے خنجر سے کاٹا ہے. انت زینب، حسین کریں کیا تو زینب ہے؟ نام میں زینب ہوں. بین رداؤ کے، تیری چادر کہاں گئی ہے؟ رو کے کہتی ہے جس نے تیرا سر کاٹا ہے اس نے میری چادر لوٹی ہے. یہاں تک لایا کیوں؟
सांस ले लो, यहां तक लाया क्यों? उसकी वजह जैसे बैठी हुई थी नमाजी तशहहुद में बैठता है, ऐसे बैठी हुई थी, देखना मेरी तरफ, हाथ थे यहां, अली की बेटी ने दोनों हाथ यहां से यूं निकाले, अली की जुर्रत वाली बेटी ने दोनों हाथ लाशा हुसैन के नीचे रखे। किबला अल्लामा मलक इजाज नशवी साहब एक जुमला पढ़ा करते हैं कि यहां तक हाथ रख के ना हुसैन के लाशे को उठाया। मुझे रब्बे अकबर की इज्जत की कसम है, कायनात में तूने बहन देखी है जो भाइयों की लाशें उठा रही हो? यूं करके भाई की लाश को उठाया, अपने चेहरे तक लाई है, यहां लाके ना आसमान की तरफ देख के कहती है अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्ना लिहाज़ल कुर्बान, मेरे अल्लाह ज़ैनब की ये कुर्बानी कबूल कर। सांस ले, हौसला कर जा, जिगर संभाल ले, रो या ना रो, इबादत मुकम्मल हो गई, दिल में दुआएं रख। तुझे 5वां खर्चा बताऊं। पहला खर्चा माँ की कब्र, दूसरा खर्चा औनो मोहम्मद, तीसरा खर्चा बोलो अकबर, चौथा खर्चा हुसैन। मुझे रब्बे अकबर की इज्जत की कसम है, करबला का हर शहीद बार बार मारा जाता, ज़ैनब ये 5वां खर्चा न देती। इस खर्चे का नाम है चादर। इस खर्चे का नाम है चादर। हर शहीद कब्र में रोता था, ज़ैनब तेरी चादर लुटी है, बड़े अरमान है, ज़ैनब तेरी चादर लुटी है, बड़े अरमान है। मैंने आयतुल्लाह नजरी मुनफरिद से ये जुमला सुना, फरमाने लगे जब भाई का चेहलम करने आई है ना, उस वक्त किसी और शहीद की कब्र पे नहीं, हर कब्र पे बैठी है, गाजी की कब्र पे आके बैठी नहीं, आके लेट गई है, यूं गले लगा के कहती है गाजी मैं थक गई हूं, तू मातम करेगा। अगर जुमला समझ में आ गया। किबला फरमाने लगे क्या है, बीबी फरमाने लगी, किबला फरमाते हैं कि बीबी ने कहा फातिमा कुबरा ने कि उस वक्त लेटे लेटे ना अपनी चादर का एक पल्लू उठाया, उठा के अब्बास की कब्र पे रखा, रख के कहती है गाजी कब्र में आराम कर, तेरे कातिलों से अपनी चादर वापस ले आई। अल्लाह अल्लाह माता में